أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریاء، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 36 کی یہ سب سے پہلی آیت ہے. آیت نمبر 261. آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لفظی ترجمہ، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا مثل. آیت کی ابتدا ہوتی ہے لفظ مثل سے. مثل یعنی مثال ہے. مثل الذین، مثال ہے ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، جو انفاق کرتے ہیں. ایک ہے انفاق جس سے پہلے الف آ رہا ہے، جس کے نیچے زیر یعنی کہ حمزہ، اور ایک ہے بغیر حمزہ کے نفاق یعنی منافقت. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ انفاق یعنی ينفقون سے بنا ہوا لفظ، یعنی خرچ کرنا، نفقات، خرچ کرنا. الذین ينفقون، مثال ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اموالہم، کیا خرچ کرتے ہیں؟ وہ اپنی مالوں کو، اپنے جو مال ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کمثل حبہ، مثال کس قسم کی ہے؟ جیسے کہ مثال نہیں، ایک تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک اور عمدہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ موازنہ کر کے بتلا رہا ہے. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ساری انسانیت میں ایک بہترین گروہ کو مثال بنا رہا ہے، ایک نمونہ بنا رہا ہے باقی ماندہ لوگوں کے لیے. اور جو بہترین مثال ہے سارے لوگوں میں، ان کی مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی کس طرح کا ہے؟ کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح مثال ہے ان لوگوں کی. وہ دانہ کیسا؟ انبتت، جو بو دیا گیا، جس کو بویا گیا زمین میں. 7 سنابل، اس میں سے 7 بالیں اگیں، 7 شاخیں نکل آئیں، یا کیا کہتے ہیں، جہاں جہاں بال آئی، جہاں جہاں ایک شاخ آیا، وہاں پہ ایک
کیا کہتے ہیں ایک پھل آیا جس میں دانے ہیں. فی کل سنبلۃ, ہر بال میں 100 حبہ, 100 یعنی 100 دانے ہیں. ایک دانہ زمین میں بویا گیا, اس سے 7 بالیں ہوگی. اس کی بہت اچھی مثال مکئی کا جو بھٹا ہوتا ہے اس کی مثال بڑی اچھی ہے. ایک دانہ بویا جاتا ہے مکئی کا, مکہ جس کو بولتے ہیں, اس سے جو ایک تنا کھڑا ہوتا ہے پودا, اس کے اندر اگر 7 مکئی کے بھٹے لگ جائیں اور ہر بھٹے میں اگر 100 دانے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دانے کے عوض جو بدلہ مل رہا ہے وہ 700 دانے کا ہے. یہ 7 بالیں ہیں اور ہر ایک میں 100 ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, سنابل کہتے ہیں اسی بھٹے کو, اسی بال کو. انبتت 7 سنابل, سنابل جمع ہے سنبلتن کی, جو کہ آگے ہی لفظ استعمال ہوا ہے. فی کل سنبلہ یعنی ہر بال میں 100 حبہ, 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی یضاعف بڑھاتا ہے, بڑھاتا اور چڑھاتا ہے, لمن یشاء جس کے لیے چاہے. اشارہ ہے ثواب کی طرف, نیکیوں کی طرف. واللہ واسع علیم, بے شک اللہ تبارک تعالی وسعت والا اور علم والا ہے. 2 چیزیں اللہ نے اپنی صفات کی بیان کی. وسعت والا, گویا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے تو اس کی وسعت اتنی اللہ نے کر دی, اس کو اتنا پھیلا دیا جیسا کہ اس شخص نے 700 روپیے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہو. کیا یہ 700 تک محدود ہے؟ یا ہو سکتا ہے اس نے 1 روپیہ دیا ہو اور اس کو 8 آنے کا 50 پیسے خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے اس نے 1 روپیہ تو خرچ کیا مگر ثواب ہی نہ ملا. یہ سارا انحصار اللہ کے علم پر ہے. علیم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا ثواب دیا جائے. مگر جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے تمہاری نیتوں کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے 1 روپیے کے بدلے تمہیں 700 روپیے خرچ کرنے کا ثواب دے گا. یہ ہے اس کا آیت نمبر 261 کا لفظی ترجمہ جو آپ کے آگے میں نے رکھا. اس آیت کو اس سے پہلے بھی ہم سماعت کر چکے ہیں جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 جب چل رہی تھی, 245 جب چل رہی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے, فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرض حسنا کو تم سے لے اور پھر اسے بڑا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے. قرضہ تو لیا جاتا ہے, جتنا لیا جاتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض حسنا دو, بہترین قرض دو. بہترین قرض اس لیے کیونکہ دیا جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس کا بدلہ مل رہا ہے. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا اضعافاً کثیرا, بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے قرض حسنا کا بدل تمہیں دے گا. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے اس کے ضمن میں ہم نے یہ آیت نمبر 261 اس وقت ہم نے دیکھی تھی. آج بالخصوص اس آیت کی گہرائی اور گہرائی کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آیت کے لفظی ترجمے سے اور اس کی مختصر سی تشریح سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بڑا چڑھا کر دیتا ہے, یہاں تک کہ 1 دانے کے بدلے 700 دانے بدلے میں دیتا ہے. 1 روپیے کے بدلے 700 روپیے خرچ کرنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے. یہ ہے فضیلت انفاق فی سبیل اللہ. اس میں ایک جو لفظ ہے وہ بڑا اہم ہے, جس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے جہاں بھی یہ آیتیں آتی ہیں. وہ ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں. ان
اس قسم کی آیتوں کو سمجھنے کا جو سب سے پہلا جو پس منظر ہوگا وہ الجہاد فی سبیل اللہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس ضمن میں یہ آیتیں نازل ہوتی تھی اس وقت اللہ اور اس کا رسول یہی دعوت دیتے تھے, یہی پکار لگاتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پیسہ, پانی, گھوڑے جو کچھ دے سکتے ہو دو. انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں جو چونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے, مدینہ میں بالخصوص جب انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی طرف دعیہ کیا گیا, اس کی طرف بلایا گیا, تو وہاں پر بالخصوص جہاد, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے تعلق سے جو امداد ہو سکتی ہے اس کی طرف ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بلایا ہے. تو فی سبیل اللہ سے مراد بالخصوص یہاں پر جہاد, الجہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے خود کی بھی جان لگاؤ, مال لگاؤ, اور اگر نہیں جا سکتے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے تو جو لوگ جا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو, ان کے لیے اپنا مال خرچ کرو. یہاں تک کہ احادیث مبارکہ بے شمار ہے اس کے فضائل میں کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا ہے, اگر کوئی شریک ہو رہا ہے, اس کی مدد اگر کی جائے تو اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جس طرح وہ مجاہد جہاد کے میدان میں جستجو کرتا ہے. کیونکہ یہ سپورٹ ہے. کیونکہ کوئی بھی جنگ, کوئی بھی جہاد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلحہ فراہم نہ کی جائے, جب تک کہ اس کے لیے جو جنگی ساز و سامان ہوتے ہیں اس کے بغیر کوئی بھی جنگ کارگر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے بھی اسلحہ کی فراہمی بہت ضروری ہے, اور اسلحہ کی فراہمی بغیر مال و دولت کے نہیں آتی. یہ جو مال و دولت ہے کہ یہی امت مسلمہ سے ہی جمع کیا جائے گا, تو یہ جو امت مسلمہ جس کا ہر فرد جہاد میں شریک ہونا شرط نہیں ہے, تو یہ لوگ کیا کریں گے, مال و دولت سے ان کی امداد کریں گے. یہ جو امداد ہے یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے. تو سب سے پہلا پس منظر ان آیتوں کو سمجھنے کا یہی ہے کہ یہ الجہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو چیز خرچ کی جائے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اس کے بعد کیا بہترین کتاب ہے, دیکھیے لفظ بڑا عام استعمال کیا فی سبیل اللہ کہہ کر, جبکہ معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول اپنے بندوں کو, اپنی امتوں کو بلاتے ہیں کہ جہاد میں مال و دولت سے مدد کرو. اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست الجہاد لفظ استعمال کر سکتا تھا, مگر چونکہ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے, قیامت تک کے لیے یہ ایک معجزہ ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں الفاظ بھی اتنے چن کر اتنے بہترین انداز سے اللہ نے استعمال کیے کہ یہاں پر ایک عام لفظ استعمال کیا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ سے مراد کوئی فقیر مانگ رہا ہے, کوئی محتاج مانگ رہا ہے, اس کو اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. کوئی محتاج, کوئی یتیم مدد کا طلبگار ہے, اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. یہ ہے قرآن مجید کا انداز بیان. قیامت تک کی جس قسم سے ان آیتوں سے مدد لی جا سکتی تھی, ان آیتوں سے استدلال کیا جا سکتا تھا, ان آیتوں سے جو مفہوم نکالا جا سکتا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وسعت مفہوم کے ساتھ اللہ نے آیتوں کا نزول فرمایا. یہ دونوں قسم کا معنی مفہوم فی سبیل اللہ میں موجود ہے. سب سے پہلا اس آیت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو امداد چاہیے وہ مفہوم کے اعتبار سے, اور دوسرا عام طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی اللہ نے کہا کہ میں اس کا بدلہ 700 گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور آگے یہ بھی کہہ کر اللہ نے لامتناہی اجر کا وعدہ کیا, کہا واللہ یضاعف, اللہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے اس کے لیے 700 کی بھی کوئی قید نہیں ہے. سب سے اصل چیز ہے تقوی, سب سے اصل چیز ہے نیت جو انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ خرچ کیوں کر رہا ہے. اسی نیت کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار دے گا, بے حساب دے گا. کیا ہے اس کی دلیل؟ اس کی دلیل اگر آپ اٹھائے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 اگر ہم دیکھیں تو اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بدلہ دینے کی جب باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے
جو لوگ صابر ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جو بدلہ دے گا، جو اجر دے گا، بغیر حساب، بغیر حساب کے، لا متناہی، کتنا بھی دے سکتا ہے، ہمارے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں جہاں بہت سے اعمال کا، کسی عمل کا 10 گنا، کسی عمل کا 700 گنا آیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیث قدسی، اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدل میں خود ہوں، اس کا بدل میں خود دوں گا۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں کیا، اس کو بتلایا نہیں کہ کتنا، جبکہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی، ایک جنرل رول ہے، اٹس اے تھم رول، ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، 10 ٹائمز اس کو ثواب ملتا ہے، اور وہ 10 ٹائمز نیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وقت اور حالت کے اعتبار سے بڑھتے بڑھتے 700 تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ انشاءاللہ وہ حدیث لاؤں گا، ایک مومن اگر نیکی کرتا ہے تو کیا اجر ملتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو کیا اجر ملتا ہے، اس کا کیا بدلہ ملتا ہے، انشاءاللہ وہ حدیث بھی لاؤں گا۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی حساب نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک امید جگائی۔ اب دیکھیے، اگر یہ کہہ دیا جائے کچھ بھی کرو اللہ بہت کچھ دے گا، تو وہ خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے نا، خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ اسی خواہش کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک لیول پر لے جانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے اور امیدیں جگاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو 700 گنا بڑھ کر دوں گا، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپیہ خرچ کرنے کا میں ثواب دوں گا۔ یہ امید جگا کر ایک لیول پر لے جانے کے لیے۔ اس تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، کچھ احادیث آپ کے آگے لے کر آیا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے حدیث میں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، جو قرآن ہے بس وہی ہے، جبکہ حدیث میں بھی اللہ کہتا ہے۔ گویا کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کا قول ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جیسا کہ یہ ترمذی کی حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے، خود بیان کر رہا ہے، خود فرما رہا ہے۔ حدیث قدسی، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اذا ہم عبدی بحسنہ، جب میرا بندہ، یہ پیاری حدیث ہے صاحب، دل کو چھونے والی، جو لوگ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو زبردست خوشخبری دینے والی حدیث ہے۔ جو لوگ رک گئے ہیں نیکیاں کرنے سے، ان کو بھی اگر حدیث سنا دی جائے تو کم سے کم چلنا شروع کر دیں گے نیکیوں میں۔ کیا ہے حدیث؟ اذا ہم عبدی بحسنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جسٹ صرف ارادہ کر رہا ہے۔ اذا ہم عبدی بحسنہ، میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ولم یعملها، اس کو بھی کیا بھی نہیں ہے، عمل میں لائق، صرف ارادہ کیا اور سوچا کہ فلاں نیکی کروں گا، کتبہا لہو حسنہ، اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے وہ ایک نیکی کر لی۔ کیا بہترین اسلام ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ جیسے کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ نماز پڑھ کے جاتے جاتے 10 روپے صدقہ خیرات کر دوں گا، صرف سوچا، فرشتے نے لکھ دیا کہ اس نے 10 روپے خرچ کر دیے۔ کیا بہترین اسلام ہے۔ صرف سوچنے اور ارادہ کرنے پر یہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے 10 روپے صدقہ و خیرات کر دیے۔ کتبہا لہو حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی۔ قال، اس کے بعد آیا کہ
فَالْعَمَلَهَا، اگر اس نے وہ عمل کیا جس کا ارادہ اس نے کیا تھا، عمل کرنے نہیں کرنے پہ کوئی ڈیپینڈنسی نہیں، کوئی انحصار نہیں ہے، صرف ارادہ کر لیا کرنا ہے تو وہ کام کر دیا، بلکہ ثواب ملتا ہے، وہ نیکی مل جاتی ہے، اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر اس نے عمل کر دیا کتبہا لہو 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں۔ ایک نیکی کرو تو ایک نیکی، ایک نیکی کا ارادہ کرو تو ایک نیکی، اور جب کر گزرو نیکی تو 10 نیکیاں کرنے کا، یعنی کہ 10 گنا ثواب بڑھ چڑھ کر ملتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کا ارادہ کیا، مسجد میں تھے، باہر جانے میں 1 روپیہ خرچ کروں گا، تو تبھی فوراً لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے 1 روپیہ خرچ کر دیا، 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے اس کو، صرف ارادہ کرنے پر۔ جب باہر آ کر 1 روپیہ نکال کر دے دیا، عمل مکمل ہو گیا، دیتے ہی 10 روپیے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 گنا، 10 ٹائمز بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ کتبہا لہو 10 حسنات الی 700 ضعف۔ یہ وہ حدیث جو اس آیت کی صحیح تشریح اور تفسیر بیان کرتی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حدیث پاک میں کہ جب وہ عمل کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے، تو اس کو 10 گنا سے لے کر، 10 نیکیوں سے لے کر الی 700 ضعف، 100 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہے اس کی نیت کے اعتبار سے۔ صرف نیت کی تو 1 نیکی لکھ دی گئی، جب اس نیت کے حساب سے جب اس نے عمل کیا تو 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، 10 ٹائمز تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے علاوہ اللہ 700 گنا تک اس نیکی کو بڑھا کر دے سکتا ہے۔ جیسی جتنی اسٹرانگ، جتنی اچھی، جتنا اخلاص نیت میں ہوگا، اس کے حساب سے اس نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ چڑھ کر ملے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 10 روپیے سے لے کر 700 روپیے اسی وقت ثواب ملنے کے پورے چانسز ہیں، 100% گارنٹی ہے، بس نیت جیسی ہوگی وہی اتنا۔ جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ واللہ واسع علیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 1 روپیہ تو دے مگر ثواب کچھ نہ ملے، کیوں؟ وہ جب دے رہا تھا تبھی سوچ لیا تھا کہ 4 لوگ دیکھ رہے ہیں، اب لوگ بولیں گے واہ کیا سخی ہے، جب بھی مسجد کے باہر نکلتا ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتا، نیت میں بگاڑ پیدا ہوا، 1 روپیہ نہیں 1 لاکھ روپے دینے کے بعد بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ اسی طرح پتہ نہیں ایسے لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے جو میں مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات تو کرنا ہے، مگر جیسے 2 روپیے ڈالا 4 روپے اس میں سے نکال لیا، اب بتائیے کہاں سے ثواب ملے گا؟ بیچارہ اندھا ہے، بھیک منگا جو اندھا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا دیا جا رہا ہے، کیا لیا جا رہا ہے، چپکے سے ڈالا، 5 کی نوٹ ڈالا، 10 کی نوٹ نکال لیا، کیا کہیں گے آپ؟ 5 روپے کا ثواب اس کو 10 گنا اور 700 گنا تک بڑھ کر ملنا چاہیے؟ نہیں، نیت کی خرابی ہے، عمل میں گڑبڑ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے لے کر 10 ٹائم سے لے کر 700 ٹائمز تک، 700 گنا تک اس کو ثواب ملے گا اس ایک نیکی کا۔ یہ ہے بہترین اسلام، بہترین اسلام، 100% اخلاق سے پر۔ یہی تو اخلاق ہے کہ ایک انسان کو نیکی کرنے میں اتنا زبردست ابھارا جاتا ہے کہ صرف ارادہ کرنے پر ثواب مل جاتا ہے، صرف ارادہ نیکی کرنے پر۔ ایک آدمی رات میں سوتے سوتے یہ سوچ کر سو رہا ہے انشاءاللہ کل صبح جا کر فلاں بھائی کی مدد کروں گا، ضرورت مند ہے مدد کروں گا، فلاں پڑوسی کی مدد کروں گا، رات میں لکھ دیا جاتا ہے کس نے مدد کر لی، ثواب مل گیا اس کو صرف نیت کرنے پر۔ اتنا بڑا عمل ہے نیت، اور ہم نیت کو نہیں سمجھا۔ اور جب صبح جا کر مدد کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ دیکھیے ایک اور زبردست پہلو اس بہترین اسلام کا، آگے دیکھیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حدیث پاک میں، ترمذی کی حدیث
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی، اللہ کہتا ہے وَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے کسی برائی کا، انصاف کون سا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ نیکی کرو تو نیکی ملنا ہے، برائی کرو تو برائی ملنا ہے نا، انصاف۔ اللہ کے پاس دیکھیے، اللہ تعالیٰ دوسرے احادیث مبارکہ میں قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یہ رحمت، اتنی رحمت ہے میری کہ کتنا بھی غصہ ہے، اب میرا بندہ میرے آگے روئے گڑگڑائے مغفرت مانگے تو میری رحمت غالب ہو جاتی ہے، مجھے معاف کر دیتا ہوں، میں اس کی طرف التفات کرتا ہوں، جھک جاتا ہوں اور بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر، غصے پر غالب ہے۔ دیکھیے یہ کتنا بہترین انصاف ہے اور اسلام بھی ہے۔ حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں وَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کر رہا ہے۔ انصاف کیا ہے؟ جس طرح نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی مل گئی، گناہ کا، برائی کا ارادہ کرنے پر گناہ ملنا چاہیے۔ وَلَمْ أَكْتُبْهَا، اس کو لکھا ہی نہیں جاتا، اس کو لکھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں برائی کروں گا، پکا ارادہ کر لیا تب بھی لکھا نہیں جاتا، پکا ارادہ بھی ہے۔ اس لیے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ آپ وسلم کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ میری امت کے لیے شیطانی وسوسے جو آتے ہیں انہیں پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جو دماغ میں وساوس آتے رہتے ہیں، اچھے برے آتے رہتے ہیں، کچھ تو اس میں سے اتنے برے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان یقین وہ بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کو ماننے نہیں ماننے کا وہ بھی شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے میری امت کیسے وساوس کو معاف کر دیا ہے۔ ایک تو ہوگی یہ رحمت اسلام کی، دوسری رحمت یہ پکا ارادہ کر لے کہ فلاں گناہ کرنا ہے تب بھی لکھا نہیں جاتا کہ اس نے گناہ کیا یا گناہ کا ارادہ کیا، نہیں لکھا جاتا۔ وَلَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمَلَهَا، اگر وہ کام کر دیتا ہے، اس گناہ کو کر گزرتا ہے، كَتَبَهَا سَيِّئَةً واحدہ، تو اس کو ایک ہی گناہ کا بدلہ لکھا جائے گا، اس نے ایک ہی گناہ کیا۔ یہ ہے بہترین اسلام۔ نیکی کی جائے تو 10 گناہ تو ملنا ہی ملنا ہے، بڑھ چڑھ کر 700 گناہ تک اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں لکھتا ہے ارادہ کرنے پر، اور کر گزرے تو ایک ہی گناہ کرنے کا اس کو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ کیا یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس ریشو سے ذرا سا اندازہ کیجئے اور غور کیجئے، اس اعتبار سے تو مسلمان کے لیے جنت پکی ہو جانی چاہیے، ہے نا، جنت پکی ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایک نیکی کا ارادہ کرتے ثواب مل جا رہا ہے، اور جب نیکی کی جائے تو 10 گناہ تو ملنا ہی ملنا ہے، 700 گناہ تک مل سکتی ہے نیکی۔ اور گناہ کی جب باری آتی ہے ارادہ کرنے پر لکھا نہیں جاتا، جب کرتا ہے تو اتنا جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تو سال میں ایک گناہ بھی کرے تب بھی نیکیوں کی برابری نہیں ہو سکتی، اور سال میں ایک بار ایک نیکی بھی کرے تب بھی وہ گناہوں کو پھلانگ سکتا ہے، مگر حیرت در حیرت نیکیاں نہیں کے برابر اور گناہ ان گنت جب ہوں تو ظاہر سی بات ہے گناہ کا پلڑا نیچے جھکے گا اور نیکی کا پلڑا اوپر آئے گا۔ اور جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں بھی نیتوں میں خلط ملط ہو، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اور پھر سونے پہ سہاگا، جس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے۔ جس کو سنت سمجھ کے عمل کر رہا ہے وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے۔ اب آپ بتائیں اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اسلام کے اندر بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سی سنتیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر ان پر عمل کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ بدعتوں کو سنت سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ بیچ میں بڑا اچھا ایک سوال کیا تھا بعض خواتین نے کہ بدعت کیا ہے، اس کی ایک مثال دیجیے۔ میں نے ایک مثال دی بات کو سمجھنے کے لیے، اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کس طرح نیکیاں کرنے کے بعد بھی
ان کی نیکیاں گناہوں کو نہیں پھلانگتی ہیں، پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب چھینک آتی ہے تو اللہ کے وسلم نے یہ سکھایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب ایک نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر صرف فاتحہ کی آیت مکمل کر دی جائے اور اللہ کی تعریف تھوڑا بڑھ چڑھ کر کی جائے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ بڑھ چڑھ کر تعریف کی اور سوچا کہ صرف فاتحہ مکمل ہو۔ جیسے ہی اس پر عمل کیا فوراً اس کو ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملتا ہے، حالانکہ نیک کام کر رہا ہے، وہ سنت کے بدلے بدعت کو اختیار کیا۔ کیونکہ اگر اس طرح مکمل کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا تو یہ بات اللہ کے نبی کو سب سے پہلے سمجھ میں آتی، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ الحمدللہ رب العالمین بولنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف الحمدللہ کہنا سکھایا۔ اگر ان سے زیادہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے تو نعوذ باللہ یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی کہ نبی کو کم سمجھ میں آیا اور ہم کو زیادہ سمجھ میں آیا، اس لیے ہم نے چند الفاظ اور بڑھا لیے۔ یہ ہے بدعت کا ایک طریقہ جو لوگ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور بولتے ہیں کیا برا ہے اس میں، رب العالمین بولنے میں گناہ کون سا ہے؟ ارے گناہ نہیں ہے، تمہارے حساب سے گناہ نہیں ہے۔ نبی تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہو، کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر گناہ نہیں ہے کیا برا ہے تو فجر کی اتنی رکعت، 2 رکعت فرض 3 پڑھ لے تو کیا گناہ ہے؟ 1 رکوع ایکسٹرا، 2 سجدے ایکسٹرا، کیا گناہ ہے؟ نہیں یہ گناہ ہے۔ جس طرح یہ گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے۔ نبی نے کہا 4 قدم چلو تو جنت آئے گی، یقین جانے اللہ قسم کھائے کہہ رہا ہوں 4تھے قدم پہ سیدھا جنت میں رہیں گے۔ کسی نے سوچا اتنا ہم سے نہیں ہوتا، 3 قدم رک گیا سیدھا جہنم میں۔ اس نے کہا نہیں میں تو نبی صحابہ سے زیادہ سمجھدار ہوں، 5واں قدم رکھا سیدھا جہنم میں۔ جنت کب ملے گی؟ صرف 4تھے قدم پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، ثواب دینے کے لیے تیار ہے بڑھا چڑھا کر، مگر انسان اس کے اندر نیت خراب کر کے، ریاکاری دکھاوا کر کے یا سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو اختیار جب کرتا ہے تو گناہوں میں زیادہ بڑھتا جاتا ہے اور نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ کہہ کے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، مسند احمد، ترمذی اور سنن نسائی اور موطا امام مالک کی حدیث ہے، من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ 700 ضعف۔ چھوٹی حدیث ہے مگر پیاری حدیث ہے۔ اسی آیت کے 100 حبہ 100 دانے کا مفہوم بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من انفق نفقۃ، جس نے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کیا، فی سبیل اللہ کتبت لہو، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے 700 ضعف، 700 گنا بڑھ کر اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ جب کرتے ہیں نیک نیتی اور صاف نیت کے ساتھ جب خرچ کرتے ہیں 700 گنا تک اللہ تبارک تعالیٰ اس اجر کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے بہت سی آیتیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے ہی کے تعلق سے انشاءاللہ، اور دوسری آیتیں، دوسری احادیث ان آیتوں کے ساتھ میں لے کر آئیں گے۔ انہی باتوں پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔